مقتل سے اپنی یاری ہے ابدار پرانا لگتا ہے، مقتل سے اپنی یاری ہے ابدار پرانا لگتا ہے، صدیوں سے کٹنا عادت ہے ہر وار پرانا لگتا ہے۔ تم سنگو اٹھاؤ یا خنجر، حق بات ہمیں تو کہنی ہے، یہ ظلم و تشدد سرکاری سرکار پرانا لگتا ہے۔ جب سے ہم نے عظمت قرآن کا پرچم مقتل مقتل نکلے ہیں، واللہ اس وقت سے لے کر آج تلک جلات پہ ہیبت طاری ہے۔ میرے محترم و مکرم میرے بزرگوں، مولانا طاہر صاحب نے کہا کہ آپ اردو میں کریں، میں نے کہا سارے پٹھان ہے ہم پشتو ہے، کہہ رہے نہیں آپ اردو میں کریں، میں نے کہا چلو اردو میں کریں گے۔ اور میرے چھوٹے بچے اس مدرسے کے مدرس قاری عبدالقدیم صاحب اور اس مدرسے کے چلانے والا مولانا طاہر صاحب اور میرے بزرگ مولانا فضل وہاب صاحب، محمد زمان صاحب، یہ بھی آئے ہیں، مفتی عرفان اللہ صاحب، مفتی اسد صاحب اور یہاں کے بزرگوں، آپ لوگوں کو علم میں ہے کہ مولانا محمد زمان صاحب نے تو آپ کو قرآن مجید کی وہ عظمت بیان کی، میں وہ تاریخ بیان کرنا چاہتا ہوں جو آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک دین مدارس پہ، انبیاء پہ اور جو پہلے بزرگوں پہ جو مصیبت آئی ہے، جو تکلیفات آئی ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید کا سب سے پہلا مدرس جو تھا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا، اور مدرسے کا نام بیت اللہ دار ارقم مسجد نبوی، طلباء جو تھے اصحاب صفہ تھے۔ میرے بھائیوں، اصحاب صفہ وہی لوگ ہیں، چبوترے والے لوگ ہیں، ان کو ہفتے میں ایک بار کھانا ملتا تھا یا نہیں ملتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا روایت ہے، بھوک بہت لگی تھی، سوچا کہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، اب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جوتے پکڑ کے یہ مجھے کھانا کھلائے گا۔ پہلے عمر نکل گیا، میں نے ان کے جوتے پکڑ لیے، ان کے ساتھ ان کے گھر تک دہلیز تک چلا گیا، لیکن عمر نے مجھے یہ نہ کہا آ جاؤ کھانا کھاؤ۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نکلا، میں ان کے ساتھ چلا، انہوں نے بھی نہیں کہا کہ ابو ہریرہ آ جاؤ کھانا تیار ہے۔ پھر آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلتا ہے، میں ان کے جوتے پکڑتا ہوں، گھر تک جاتا ہوں، اللہ کے رسول کہتا ہے ابو ہریرہ آ جاؤ کھانا کھاتے ہیں۔ گھر میں جا کے پوچھتا ہے کیا کچھ تیار ہے؟ کہا ایک پیالہ دودھ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ کہا جاؤ سارے اصحاب صفہ کو بلاؤ، اور سارے اصحاب صفہ کو بلانے کے بعد ابو ہریرہ کہہ رہا کہ میں ڈر رہا ہوں کہ ایک پیالہ دودھ تو مجھے نہیں ہو رہا، اتنا بھوک لگی ہے، اور کیا کریں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک کو رکھا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا پلاؤ۔ 80 تک طلباء تھے یا ان سے اوپر، سب کو پلایا۔ پھر کہا ابو ہریرہ آپ بھی پیو، میں نے بھی پیا، میں نے بھی پیا۔ کہا دوبارہ پیو، دوبارہ پیا، تیسرے بار پیا۔ آخر میرے پیٹ بھر گئی، میں نے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، بس بھوک ختم ہو گئی، میں نہیں پی سکتا، اور وہی ایک پیالہ واپس گھر میں دیتا ہے۔ یہ معجزہ ہے۔
اور منافقین کیا کہتے ہیں؟ منافقین کہتے ہیں لَأَخْرَجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَ، عزت دار لوگ، یہ ذلیل لوگ جو صحابہ ہے، مہاجر ہے، مدینے سے بھگائیں گے، نکالیں گے، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کا، اللہ کے رسول کا اور مومنین کا ہے، صحابہ کا ہے۔ اور کیا فرماتے؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، خزانے تو آسمان اور زمین اللہ کے پاس ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دین بہت قربانی سے پہنچ گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم گرم بستروں میں بیٹھیں گے، ہمارے بچے بڑے بڑے اسکول پڑھیں گے، جا کے ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے۔ نہیں بھائیے، اگر دین محفوظ ہے، خدا کی قسم ان مکتبوں اور مساجد اور مدارس کی وجہ سے محفوظ ہے۔ تبلیغ ایک بہت بڑا تحریک ہے، پوری دنیا میں پھیل چکا ہے الحمدللہ۔ اس کا بانی کون ہے؟ مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ۔ اللہ کیا فرماتے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، بہتر امت ہو، بہترین امت ہو، نکالے گئی ہو لوگوں کے لیے۔ کام کیا کرو گے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، لوگوں کو اچھائی کا دعوت دیں گے، برائی سے روکیں گے۔ پہلے دن آپ نے دیکھا سعودی حکومت نے ہر مسجد میں کیا کہا کہ یہ تبلیغ والے ایسے ہیں ویسے ہیں۔ وہ خدا کا بندو، خود کام نہیں کرتا، جو کرتے ہیں ان کو تو نہ روکو۔ میں پہلے دن میں نے درس میں کہا، ان کے فضائل اعمال میں، صدقات میں ضعیف رعایت، اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ پیر تبلیغ جماعت جو ہے وہ یہ ہے۔ الحمدللہ تبلیغ جماعت کی وجہ سے قال اللہ اور قال الرسول کی تبلیغ پوری دنیا کے کونے کونے تک پہنچ چکے ہیں۔ یورپ میں جاؤ اللہ اکبر کے صدائیں آئیں گے، افریقہ میں جاؤ اللہ اکبر، یہ کون اپنے بسترے اٹھا کے لوگوں کو کہتے آ جاؤ اللہ کے دین سیکھو، اللہ کے دین سیکھو، یہ کون کرتا ہے؟ یہی لوگ کرتے ہیں۔ یہ قربانی، لوگ آپ کو برا بالا کہیں گے، گالیاں دیں گے، آپ کو فتوے لگیں گے، لیکن ہٹنا نہیں ہے، پیچھے استقامت کرنا ہے، کھڑا ہونا ہے۔ اور پوری دنیا کی نظر آج ان مساجد، مدارس اور یہ تبلیغی مراکز پہ ہے۔ یہ عالمی سازش ہے، یہ کسی ملک کا سازش نہیں ہے، یہ پوری یہود و نصارہ کا سازش ہے۔ مٹ جائے، ختم ہو جائے، لیکن اللہ نے وعدہ کیا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، قرآن میں نے اتارا ہے، حفاظت بھی میں کرتا ہوں۔ چلو دیکھو تو صحیح، خلق قرآن کا مسئلہ آتا ہے، جب امام احمد بن حنبل پہ قرآن کی وجہ سے 100 کوڑے ایک ٹائم پہ لگتے ہیں، لیکن پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ کون تھا امام احمد بن حنبل؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام شافعی کو خواب میں آتا ہے، بتاتے جاؤ میرے اپنے ایک شاگرد ہے، حنبل نام، امام احمد بن حنبل نام ہے، بتاؤ محمد تمہیں سلام بھیج رہا ہے۔ کیوں؟ بادشاہ وقت کے ساتھ ڈٹ کے مقابلہ کیا، کوڑے انہوں نے برسائے، ظلم برداشت کیا، لیکن قرآن کی عظمت کو انہوں نے نیچے گرنے نہیں دیا۔ آؤ میں آپ کو دکھاتا ہوں، علماء دیوبند کی تاریخ اٹھا کو دیکھو، 1857 کی تاریخ کو دکھاؤ۔ آپ کو میں 1857 کی تاریخ کچھ جھلکیاں سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ برطانیہ آیا ایسٹ انڈیا کمپنی کی شکل میں بر صغیر میں، انہوں نے کیا کہا؟ قرآن مجید میں جہاد کا حکم ہے، اور اس جہاد کو ختم کرنے کے لیے 2 منصوبے شروع ہوئے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کو تیار کیا، دوسرے سیٹ پہ کہا مساجد کو ختم کرو، مدارس کو ختم کرو، قرآن مجید کو ختم کرو۔ ایک دن میں ہزاروں نسخے، قرآن مجید کے ہزاروں نسخوں کو تندور میں ڈال دیا گیا۔ لیکن آپ کو میں بتاتا ہوں، ہزاروں نسخے کو جلانے کے بعد، ہزار علماء کو شہید ہونے کے بعد، حافظ قرآن کو تندور میں ڈالنے کے بعد، جب ایک 8 سال بچہ قرآن سنا ہے تو دوسرا آرڈر آتا ہے کہ یہ قوم مٹنے والا نہیں ہے، کیونکہ ذمہ داری اس اللہ کی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
फरमाते क्या है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आप में बेहतरीन वही है, बेहतर वही है जो खुद कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। खुद कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। और हिफाजत किसने ली है? अल्लाह ने। कोई दुनिया के कोई भी ताकत कुरान और आलिम और तालिब और कारी को नहीं मिटा सकता। मैं आपको लिख के देता हूं। अगर यकीन नहीं आ रहा है, आज अफगानिस्तान के हालात आपके सामने हैं। नेटो के सारे ममालिक, अमेरिका के सुपर पावर नाम नेहात टूट के चला गया। अल्लाह के दीन के सदाए लगाने वाले फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। यह नहीं है कुछ काम जिम्मा आप पे, कुछ अल्लाह फिर फरमाते हैं इनकी हिफाजत। यह महल्ले में जब कुरान मजीद के दरसगाह होता है, बच्चा सिपारा पकड़ के, कायदा पकड़ के आ जाए, उस्ताद के सामने बैठता है, ओ फरिश्ते, वही फरिश्ते जो अजाब के फरिश्ते होते हैं, लाके देखते हैं, अल्लाह का हुक्म होता है, जाओ फलां गांव पे, फलां मुल्क में, फलां इलाके में अजाब नाजिल करो। जब देखता है छोटे छोटे बच्चे कुरान पकड़ के, वो कुरान अल्हम्दुलिल्लाह अलिफ बाता ये पढ़ते हैं, फरिश्ते जाते, या अल्लाह वहां तो कुरान पढ़ा जाता है, क्या कर ले, अजाब टल जाता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के वक़्त में एक कब्र पे जा रहा है, क्या देखता है कि एक बंदे पे बहुत सख्त अजाब है। तो जब वापस आया, वो बंदा बागों में, बागीचात में बैठे हैं। अल्लाह से कहा कि ये क्या मामला है? अल्लाह ने कहा, इसका एक छोटा बच्चा था, आज मकतब में चला गया, चल के उन्होंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा है। मेरा गैरत बर्दाश्त नहीं करता कि मैं इनके वालिद को, अब्बू को यहां क्या कर लो, अजाब दो। ये छोटे छोटे बच्चे जो आप हमारे नजरों में, अगर हमारा बच्चा मेडिकल पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, MBA करते हैं, हम इनकी इज्जत करते हैं, इज्जत के निगाह से देखते हैं। और जो बच्चा कुरान पढ़ता है तो इनको इज्जत के निगाह से नहीं देखते। लेकिन पता बाद में चलेगा, मौत के बाद कितने पानी में है। अजाब हटाने वाला, आपके घरों में बरकत लाने वाला यही बच्चे हैं जो कुरान पढ़ते हैं। और आपके मदारिस में ये कारी हजरात, ये उलमा हजरात, ये भी वहां टमाटर फरोख्त कर सकते हैं, ये भी कोई दुकान डाल सकते हैं, ये कोई 17 और 16 का अफसर बन सकता है। लेकिन आपके बच्चों के लिए, अल्लाह के दीन के लिए वो आए हैं, यहां बैठ के काल अल्लाह काल रसूल आपको पढ़ा रहे, तो इनकी कदर किया करो। इनके वजह से ये दुनिया की निजाम चल रहा है। मेरे भाइयों, बहुत तकलीफ के साथ ये दीन हमारे पास पहुंच गया है। सहाबा के वक्त में देखो, कुरान उन्होंने क्या किया है, चमड़ों पे और पत्थरों पे लिख के उन्होंने इस कुरान की हिफाजत की बहुत कोशिश की है। और इसके बाद बड़े बड़े अइम्मा उलमा ने अपनी कुर्बानी दी है, खून के नजराने पेश किए इस कुरान मजीद की हिफाजत के लिए। ये ना कहो कि हमने इस आलिम के साथ ये ताउन, ये अल्लाह के रसूल और अल्लाह के दीन को पढ़ाने वाले लोग हैं, इन्हीं के इन कामों में बरकत है। अपने बच्चों को भेजा करो, अपने बच्चों को यहां भेजा करो, कुरान सिखाओ इनको। मौत के बाद काम आएगा तो यही आएंगे और कोई भी नहीं आएगा। और इसके अलावा खुद भी घरों में ऐसा माहौल पैदा करो कि फज़ाइल सदक़ात, फज़ाइल अमाल, ऐसे दीन हदीसों की किताब, कुरान के दरस, इनका एहतिमाम क्या करो। बच्चे के सबसे पहले जो मदरसा होता है वो माँ की गोद है। जब बच्चे की वालिदा दीनदार है तो बच्चे भी दीनदार हैं। अपने घरों में शरई पर्दे का एहतिमाम क्या करो, अपने बच्चे को कुरान सिखा करो। अल्लाह तबारक व तआला आपको इसको जरूर अजर अज़ीम देगा। इस पे इक्तिफा करते हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।